عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ہماری سب کی تعلیم توصیف بڑائی بزرگی کی رعائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے مدبر. بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مختصر سے حمد ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی ہے. اسی آیت کے پس منظر میں کچھ باتیں اطاعت رسول کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں. مناسبت بھی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے, ہدایت کی توفیق دے. آج مسلمان اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں حقیقت میں محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے اور نہ یہ محبت کا طریقہ ہے. محبت کا طریقہ تو وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي, تم میری اتباع کرو, میری پیروی کرو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. واللہ غفور رحیم. اللہ نے محبت کی کسوٹی, محبت کا معیار, محبت کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو, آپ کی پیروی کو قرار دیا ہے کہ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, دین سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, تو ہمیں اسلام کی پیروی کرنی چاہیے, اسلامی تعلیمات کو ماننا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے, ان پر عمل کرنا چاہیے, ان کی پابندی کرنی چاہیے. قرآن مجید سے محبت ہے تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے. تو محبت کا معیار اور کسوٹی وہ اتباع ہے, جلسے جلوس نہیں ہے, وہ جھنڈے لہرانا نہیں ہے, نعرے لگانا نہیں ہے, بلکہ اس کا معیار تو
اتباع اور پیروی ہے. آدمی جتنا زیادہ کتاب و سنت کا متبع ہوگا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی زندگی جتنی زیادہ کتاب و سنت کے قریب ہوگی، اس کے مطابق ہوگی، یقین مانے وہی آدمی صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر آدمی کے دعوے بہت کچھ ہیں، دعوے بہت ہیں محبت کے، لیکن اس کی زندگی اسلام سے دور ہے، نبی کے طریقے سے دور ہے، اسلام قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یقین مانیے کہ اس کے یہ دعوے محض دعوے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یقیناً وہ محبت میں جھوٹا ہے. عربی زبان میں یہ بات مشہور ہے کہ کہنے والے نے کہا ان المحب لمن يحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا تابعدار ہوتا ہے، اس کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے. اگر ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی فرمانبرداری کے ہوتے ہیں، پیروی کے ہوتے ہیں، بات ماننے کے ہوتے ہیں. اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو. اللہ کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس کی تعمیل کی جائے، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر اور نواہی نازل فرمائے ہیں ان کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، چاہے وہ قولی سنت ہو یا فعلی سنت ہو یا تقریری سنت ہو، یعنی آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، تو اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اس میں نبی کی پیروی اور نبی کی اتباع کی جائے. یہی نبی کی اطاعت کا مفہوم ہے. اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ فرض ہے اور واجب ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطیعوا امر کا صیغہ استعمال کیا ہے جو واجب اور فرض کے معنی پر دلالت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آگے اللہ نے فرمایا اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ مفسرین نے دو قسم کے لوگوں کو اس سے مراد دیا ہے کہ اولو الامر سے مراد مسلمانوں کے حاکم ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، کہ مسلمانوں کو اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی اطاعت کرو. آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس لیے کہ یہ امیر اور حاکم جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے قوانین کو جو ہے زمین پر نافذ کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اور دوسری قسم اس سے اولو الامر سے مراد مسلمانوں میں جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے علماء اور فقہاء کی اطاعت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں لوگوں کے لیے وہ مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لوگ دین کی باتیں جاننے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف لوٹتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کا حکم دیا ہے کہ اطیعوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو. لیکن اولو الامر کی اطاعت چاہے اس سے مراد امراء اور حکام ہو، مسلمانوں کے حاکم ہو، مسلمانوں کے امیر ہو، یا اس سے مراد علماء ہو یا فقہاء ہو، ان کی اطاعت علی الاطلاق نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، بلکہ وہ مشروط ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ. مطلب یہ ہوا کہ اگر
حاکم اور کوئی عالم جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بات کا ہمیں حکم دیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ کوئی بات کرنے کا ہمیں حکم دے، کسی کام کا ہمیں حکم دے، تو ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا واجب ہے۔ اور اگر کسی عالم اور حاکم کی بات کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، تو لہذا ایسی بات میں حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، عالم کی بات مانی نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو بالکل سادہ الفاظ میں بیان فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، خالق کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ہمارا حاکم ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کا ذمہ داری کیوں نہ ہو، یا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں دو باب باندھا ہے، انما الطاعۃ بالمعروف، کہ اطاعت صرف اور صرف بھلائی کے کاموں میں، معروف میں کی جائے گی، برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حاکم اور کوئی عالم یا کوئی فقیہ، کوئی بڑا مفتی کوئی ایسا حکم دے، کوئی ایسی بات کہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، سنت رسول کے خلاف ہو، تو اس کی یہ بات مانی نہیں جائے گی، اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کی یہ بات ماننا انتہائی سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ اس کی یہ بات کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، پھر بھی آپ اس کی اطاعت کریں گے اس لیے کہ وہ عالم ہے، اس لیے کہ وہ حاکم ہے، اس لیے کہ وہ امیر ہے، تو یہ انتہائی سنگین گناہ ہوگا۔ آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اس کی پاسپوچھ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ضابطہ، یہی قاعدہ ہمیں سمجھایا ہے والدین کی اطاعت کا حکم دیتے وقت بھی، کہا کہ والدین کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن اس وقت تک جب تک ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کوئی گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر ماں باپ کوئی گناہ کا حکم دے، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہے جو شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس میں والدین کی بات مانی نہیں جائے گی، اس میں اولاد کے لیے ان کی یہ بات کا ماننا جائز اور درست نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ضابطہ بیان فرمایا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر تم کو تمہارے ماں باپ مجبور کر دیں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، میرے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان دونوں کی بات مت مانو، والدین کی بات مت مانو۔ لہذا والدین بھی اگر گناہ کا، معصیت کا حکم دیتے ہیں اولاد کو، تو اولاد کے لیے ان کی یہ بات ماننا درست نہیں ہے، ان میں والدین کی اس بات میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگے اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے درمیان کسی چیز کو لے کر اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے اسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی مسلمانوں میں اگر اختلاف پڑ جائے، کسی مسئلے کو لے کر، کوئی بات کو لے کر تنازع پیدا ہو جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حل بتایا ہے کہ اختلافات کو کیسے ختم کیا جائے۔ اختلافات پیدا ہو جائیں مسلمانوں میں، تو ان اختلافات کو حل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے مسلمانوں میں اختلاف کا پیدا ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک سے زائد لوگ جب رہیں گے تو ان کے درمیان اختلاف کا واقع ہونا یہ فطری امر ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف کی شکل میں چھوڑ دینا، اختلاف کو اختلاف کی شکل میں برقرار رکھنا اور ایسے ہی اس کو اختلاف کو زندہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اسلامی تصور اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ جب بھی اختلاف پیدا ہو اس اختلاف کو دور کرنا چاہیے،
اس کو رفع کرنا چاہیے، اس اختلاف کا حل نکالنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل اور نسخہ بتایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اس اختلاف کو حل کرنے کی، اس کو دور کرنے کی، اس کو رفع کرنے کی کوشش کرو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس کو رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات تھے تو آپ سے پوچھا جائے، اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپ سے رجوع کیا جائے. اور جب آپ انتقال کر گئے تو آپ کی سنت کی روشنی میں اس اختلاف کو حل کیا جائے، اسے دور کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ اختلافات کو حل کرنے کا بتایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اپنے اختلافات کو حل کرو، اس کو رفع کرو، اس کو ختم کرو. یہ نسخہ قرآن مجید کا بتایا ہوا نسخہ ہے. مسلمانوں میں آج بے شمار اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس کو اس نسخے کے ذریعے سے اسے حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ اگر ہم اتفاق کر لیں کہ کتاب اللہ سے اپنے مسائل کا حل کریں گے، سنت رسول سے، کتاب و سنت کے ذریعے سے ہم اپنے اختلافات کو رفع کریں گے، اس کو حل کریں گے. اگر ہم طے کر لیں تو یقین مانیے کہ مسلمانوں کے سارے اختلافات، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گھریلو مسائل کے ہوں یا اجتماعی معاشرتی مسائل کے ہوں، ہمارے سارے اختلافات ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے روشنی میں اپنے اختلافات کو حل کرنے کا عزم کریں اور حوصلہ رکھیں، بیٹھے کتاب اللہ کی روشنی میں حل کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نماز میں رکوع سے پہلے رفع یدین کرنا، رکوع کے بعد رفع یدین کرنا، اور پہلے قاعدے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں. اس سلسلے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے، کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں مسلمانوں میں. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس مسئلے کا حل نکالیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو 400 سے زیادہ حدیثیں ملے گی جو یہ بتلاتی ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے. رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور پہلے قاعدے سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو تب رفع یدین کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانا چاہیے. 400 سے زیادہ حدیثیں اس سلسلے میں صحیح حدیثیں ملتی ہیں، تواتر کے ساتھ ملتی ہیں. لہذا جو چیز صحیح احادیث سے ثابت ہو اور تواتر کے ساتھ ثابت ہو کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اب اس کو گھڑت روایتوں کے ذریعے سے رد کرنے کی کوشش کرنا، یہ سنت کا استحزاء ہے، سنت کا مذاق اڑانا ہے. سنت کے سلسلے میں جو ہے وہ مذاق کرنے کی ایک کیفیت ہے کہ جو ہے آدمی جو صحیح سنت سے ثابت ہے، تواتر کے ساتھ جو عمل ثابت ہے، اس کو نہ کرنے کے لیے قصے اور کہانیاں اور گھڑت واقعات جو ہے اس کے لیے پیش کرتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. دوسری مثال دیتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی اختلاف واقع ہوا، کوئی اختلاف پیدا ہوا؟ اگر پیدا ہوا تو صحابہ کرام نے اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، کیا کیا انہوں نے؟ سارے مورخین کا اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلا مسئلہ جو امت میں اختلاف کا بنا وہ یہ مسئلہ تھا کہ جو ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا. آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے مسئلے کو لے کر کے اختلاف کرتے ہیں. صحابہ میں بھی اختلاف ہوا تھا، سب سے پہلا اختلاف یہ تھا. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار نکال دی اور یہ اعلان کیا، یہ کہا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا. صحابہ سب پریشان تھے اس مسئلے کو لے کر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب نبی کا انتقال ہوا
کہ وہ مدینے میں نہیں تھے، باہر کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سیدھے گھر اللہ کے نبی کے گھر آئے، آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا، پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس آئے، لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے تاریخی خطبہ دیا۔ ابو بکر نے تاریخی خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے، اور کہا خطبے میں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سنو، جو آدمی آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا آج تک، اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے، گزر گئے، جیسے وہ گزر گئے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہو جائیں گے، اس دنیا سے گزر جائیں گے۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر رسول مر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا مسلمانوں، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے؟ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے مسلمانوں سے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائے، تم کو اسلام اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، اسلام پر تمہیں جمے رہنا چاہیے، توحید کا درس تمہیں دیا ہے، توحید کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے، زندگی اس میں گزارنا چاہیے، کفر کی طرف پلٹ کر جانا نہیں چاہیے۔ یہ آیت پڑھی ابو بکر نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ آیت سنے انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی اور اللہ کے حکم کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے ابو بکر نے اس اختلافی مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کر دیا، صحابہ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو جب صحابہ نے اتنے بڑے اور اہم مسئلے کو حل کر لیا ہے اور بتا دیا ہے تو کیوں نہیں ہم مسلمانوں کو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ اس طرز پر ہم اپنے سارے خاندانی مسائل ہوں یا ملی مسائل ہوں یا قومی مسائل ہوں، ہم سارے مسائل کو اس ڈگر پر کیوں حل نہیں کر سکتے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں کیوں حل نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی وہ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو ہے قرآن و حدیث، کتاب و سنت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جب تک مسلمان کا پابند رہے گا، ان پر عمل کرتا رہے گا تو اس کی ہدایت کی گارنٹی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پر ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ اور جہاں وہ ان دونوں سے ہٹ جائے گا، کسی اور کی طرف جائے گا تو اس کی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ابن عباس کی روایت میں فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما ان اعتصمتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، ان کی پابندی کرو گے، جب تک تم گمراہی سے ضمانت ہے کہ آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں چیزوں کو تھامے رہے گا، اس پر عمل کرتا رہے گا، اس کی پابندی کرے گا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ آپ اپنا کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو لہذا کتاب و سنت یہ دونوں گمراہی سے بچانے والی چیزیں ہیں، گمراہی سے بچنے کی گارنٹی اس میں ہے۔ لیکن اگر آدمی ان دونوں کے علاوہ کسی اور تیسرے کی طرف جاتا ہے جس کا قرآن مجید نے اختلافات کو رفع کرنے کے سلسلے میں ذکر نہیں کیا ہے، کہا ردوا الی اللہ والرسول، شروع میں آیت میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وہ اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں کے جو اولو الامر ہیں، علماء اور حکام ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہ تو شروع میں حکم دیا، اور جب اختلاف پیدا ہو جائے تو کہا وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہا اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، حکام کی طرف لوٹا دو، عالموں کی طرف، علماء کی طرف لوٹا دو. اللہ نے یہ نہیں کہا، کیونکہ جو ہے کتاب اختلافات کو ختم کرنا، اس کو مٹانا، اس کا حل نکالنا، یہ اس کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک کتاب ہے اور دوسری سنت ہے، کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے. اگر آدمی مسلمان ہوتے ہوئے کسی دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے کی طرف جاتا ہے، تیسرے کو اپنا حکم، اپنا فیصلہ کرنے والا، اپنا جج اس کو مانتا ہے، تو یقین مانے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. اس لیے کہ آگے اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنے اختلافات و کتاب اور سنت کی روشنی میں حل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اس کا مطلب اسی کا سلسلہ یہ ہوا کہ اگر آدمی ان دونوں کے علاوہ کورٹ میں جاتا ہے، گناہ جگہ جاتا ہے اپنے مسائل کو لے کر حل کرنے کے لیے، کسی تیسرے کے پاس جاتا ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، تو اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اپنے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتا ہے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا ہے. یہی کتاب و سنت ہمارے لیے ہدایت کی ضمانت ہے اور گمراہی سے بچاؤ کا طریقہ ہے. اور آدمی جب تک اس پر پابند رہے گا، اس کو اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتا رہے گا، تو یقیناً اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر کی روایت میں فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، آپ کے احکامات کی سنتوں کی مخالفت کرتے، سنتوں کی خلاف ورزی کرتے، نبی کے طریقے کے خلاف جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جعلت الذلة والصغار على من خالف امري، آپ نے فرمایا کہ ذلت اور رسوائی ان لوگوں پر ڈال دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. نبی کی سنت کی مخالفت کرنا یہ ذلت کا باعث ہے، رسوائی کا باعث ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ سنت کے مخالف ہیں. ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سنتوں کی مخالفت میں گزرتا ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ہو، گاؤں والی زندگی ہو یا بیکار کی زندگی ہو. مسلمانوں کی زندگی میں سنت نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، رسوائی ڈال دی گئی ہے. جب تک مسلمان سنت کی طرف لوٹیں گے نہیں، سنت کی طرف آئیں گے نہیں، سنت پر عمل کریں گے نہیں، پابندی نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس ذلت سے نکالنے والا نہیں. لہذا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ ذلتیں ہم پر روزانہ ایک کے بعد ایک کیوں ڈالی جا رہی ہیں، کیوں لادی جا رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں ہم پر. یہ ہمارے بد کرداری کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ ہم ہماری زندگی میں قدم قدم پر سنت کی مخالفت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن سلمہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آج بھی یہ فیشن بہت عام ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اس کو تہذیب سمجھتے ہیں کہ ایڈوانس کلچر ہے. جبکہ اللہ کے نبی نے اس کے زمانے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. میں نے فخر سے گھمنڈ سب سے جواب دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی کو دیکھا کہ زندگی بھر وہ اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لقمہ بھی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا. اتنی بڑی سزا اس کو ملی نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے کہ زندگی بھر وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکا. جب ایک سنت کی مخالفت کی اتنی کڑی سزا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم تو روزانہ ہر دم نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہر وقت ہم سے کوئی نہ کوئی سنت کی مخالفت ہوتی ہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کی سنتوں کو جانیں، اس حدیث کا علم حاصل کریں،
نبی کے طریقے کو جانیں. نبی کھاتے کیسا تھے, کپڑا کیسا پہنتے تھے, نبی بات گفتگو کیسے کرتے تھے, چلتے کیسے تھے, آپ کی گھر کی زندگی کیسی ہوتی تھی, آپ کی باہر کی زندگی کیسی ہوتی, اس کو جانیں. جان کر اپنی زندگی کو بھی نبی کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. یہی مطلوب ہے ایک مسلمان سے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے لیے ایڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ نمونہ ہیں تو آپ کی ہر حرکت ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے لیے دلیل ہے. ہم کو اپنی زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے, اختیار کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ صرف ہم زبانی دعویٰ کریں کہ نبی سے ہمیں محبت ہے, نبی سے ہمیں عشق ہے, لیکن یہ محبت اور عشق یہ صرف دعوائی ہے, حقیقت سے خالی ہے. ایسی محبت مسلمانوں کو مصیبت سے نکالنے والی نہیں ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر قدم پر نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.